شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا تو اے بھیجے ہوئے قاصدو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر یعنی کنکر پھینکیں جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے گئے ہیں۔ سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دورہ قرآن میں ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے اور اس میں گزشتہ اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ترجمے میں بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے فرشتوں اور عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر جنسی بے راہ روی کی وجہ سے مٹی کے کنکر برسائے، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ ساری بستی کو تباہ کر دیا، اس لیے کہ پوری بستی میں صرف آپ علیہ السلام کا گھرانہ مسلمان تھا۔ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اپنی حکومت اور طاقت کی وجہ سے اعتراف حق سے روگردانی کرتا رہا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مجنون اور جادوگر قرار دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، پھر ان سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کی تباہی کی وجہ بتائی گئی کہ ان کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جسمانی طاقت پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے دنیا کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھلائی سے خالی ہوا کو بھیجا، اور جس چیز سے بھی وہ ہوا گزر گئی اس کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگ ایک مقررہ وقت تک لطف اندوز ہو لو، بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے ان کو جا لیا، پھر وہ نہ تو اس سے بچ سکے اور نہ اپنی مدد کر سکے۔ اور ان تمام اقوام سے پہلے قوم نوح کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا تھا۔ ان تمام قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کرنے کے بعد سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقصد کا ذکر کیا کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کھانا مانگا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور اور بلند و بالا آسمان اور سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم اٹھا کر کہا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی اور اس بات کا ذکر کیا کہ اہل تقوی جنت اور نعمتوں میں پروردگار کی عطاؤں سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو چیز چاہے کھاؤ اور پیو۔ وہ ایک دوسرے سے جڑے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا۔ اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، اور ان کے کیے گئے نیک عمل میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خواہش کے مطابق ان کو پھل اور گوشت دیں گے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایسی شراب پلائیں گے جس کے زیر اثر نہ تو جنتی بےہودگی کریں گے اور نہ کوئی گناہ، اور ان کے سامنے چھپے ہوئے موتیوں جیسے خوبصورت اور نفیس خادم ہوں گے۔ اہل جنت ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگ اس آخرت کی زندگی سے قبل اپنے بال بچوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا۔ ہم لوگ اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بڑا احسان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے الزامات کی تردید کی ہے اور اس امر کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو معاذ اللہ کاہن تھے اور نہ شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بات پیش کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے، یا یہ کہ وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے دلائل انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی جو صبر بھی رسول اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ طور کے بعد سورۃ نجم ہے۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جو میرے بندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے رنگوں اور روشنی کے سیلاب کو دیکھا تھا جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں اور ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں۔ وہ لوگ صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے آگے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتا ہے جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا اور جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جینس کی حیثیت سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے وحی کے اہم مضامین کا ذکر کیا کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کی بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت بتا رہے ہیں اور موسیقی سننے میں اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ بے شک اس کے بعد سورۃ القمر ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شک قمر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا اور چاند جبل ہیرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور کافروں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے، یعنی کافروں کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کا انجام بتاتے ہوئے قوم نوح کا ذکر کیا کہ انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو دیوانہ اور مجنون کہا،
اور ان کو پتھر بھی مارے تو انہوں نے پروردگار سے دعا مانگی کہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جس سے پانی اترا اور زمین سے چشموں کو نکال دیا جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ قوم عاد پر ہوا، قوم سمود پر چیخ اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کو برسایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے جو کوئی اس نصیحت کو حاصل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس پیغام کو مغضوب قوموں کے ساتھ ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس طرح سابقہ قومیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نصیحتوں کا انکار کر کے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی، اسی طرح قرآن مجید کی نصیحت کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں مقتدر بادشاہ کے پاس۔ اس کے بعد بہت ہی پیاری سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا اور انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنات اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو رواں فرمایا جس میں سے موتی اور جواہرات نکلتے ہیں اور اسی کے فضل سے کشتیاں اور بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو آخرت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ وہ دونوں باغ سبز شاخوں والے ہوں گے، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے اور ان دونوں چشموں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت اپنے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان جنتیوں میں نیچی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، اور دونوں باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے جو سرسبز ہوں گے اور ان میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور ان باغوں میں پھل کھجور انار ہوں گے اور ان میں بڑی اور کشادہ آنکھوں والی حسین حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقیم ہوں گی۔ اہل جنت سبز قالینوں اور غیر معمولی فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ مقربین کا گروہ ہے، جبکہ دوسرا گروہ عام جنتیوں کا گروہ ہے اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا گروہ ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کو تیار کیا ہے، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر شاداں و فرحاں ہوں گے، اور جہنمیوں کو تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا جس سے ان کے معدے ابل اور پگھل جائیں گے اور ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور اس کے بعد دخول جہنم کا سبب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے، تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے گزرے ہوئے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک متعین دن مقرر وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ لوگ بہت گناہ گار تھے اور اپنی پیدائش کو بھول چکے تھے کہ اگر ان کو پہلی مرتبہ پانی کے قطرے سے پیدا کیا جا سکتا ہے تو ان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کیا جا سکتا۔
یہ لوگ اپنی کھیتی باڑی پر بھی غور نہیں کرتے تھے کہ جو بیج یہ بوتے ہیں اس کو یہ تو نہیں پیدا کرتے تھے، اس کو پروردگار پیدا کرتا تھا، اور بارش کا پانی بھی ان کی رہنمائی کے لیے کافی تھا کہ بارشوں کا نزول بھی انسان کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، لیکن ان کی گمراہی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی یعنی پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن دونوں گروہ جنتی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ایک منظر بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دن مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں اپنی ایسی جنتوں کی بشارت دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں ہیں، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کرو کہ ہم تمہارے پاس سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے واپس جاؤ، کوئی اور روشنی تلاش کرو۔ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندرونی حصے میں رحمت اور بیرونی طرف عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا کہ کتاب کے نزول کا ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو کو اتارا تاکہ لوگ عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مزید یہ بتایا کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا جس میں قوت بھی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور محبت کو اللہ نے پیدا کیا، جبکہ رہبانیت کا تصور خود انہوں نے وضع کیا، لیکن وہ اس کو نبھا بھی نہیں سکے تھے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان میں سے ایمان لائے وہ اجر کے حقدار ہیں، مگر ان کی اکثریت ایمان سے دور اور سرکشی پر آمادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کئی مرتبہ انسان خود ایسا بوجھ اپنے اوپر خود ڈال لیتا ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہوتا، اور جب اس کو نبھانا پڑتا ہے تو نبھانے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا اسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے تمام مضامین کو سمجھنے اور اس میں مذکور واقعات اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن.